بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم لوگ عام طور پر اپنی بول چال میں، اپنی زبان میں یہ الفاظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں: عبادت، معبود اور عبد۔ عربی زبان میں معبود اس ذات کو کہتے ہیں جس کی عبادت، بندگی اور پرستش کی جائے، اور لفظ عبد عربی زبان میں بندے اور غلام کو کہتے ہیں، اور حکم ماننے، فرما برداری کرنے، اطاعت و بندگی کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ لیکن شریعت کے زبان میں اپنے دن رات کے تمام کاموں کو، اپنے 24 گھنٹہ کی زندگی کو اللہ رب العزت کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کو عبادت کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر آسان لفظوں میں یوں کہہ لیا جائے کہ من چاہے زندگی چھوڑ کر رب چاہے زندگی گزارنے کو عبادت کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیا جائے کہ اپنی نماز سے باہر والی زندگی، دکان و مکان والی زندگی، کھیت اور کھلیان والی زندگی، گھر اور مسجد والی زندگی، محلے اور بازار والی زندگی، دوستی اور دشمن والی زندگی، عہدے اور منصب والی زندگی، اقتدار اور کرسی والی زندگی، خوشی اور غم والی زندگی، بیماری اور صحت والی زندگی، سونے اور جاگنے والی زندگی، پیدائش اور موت والی زندگی کو اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارتا ہے تو اس کی زندگی کا ہر منٹ، اس کی زندگی کا ہر سیکنڈ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ صرف نماز پڑھنے کو عبادت سمجھتا ہے۔ میرے ساتھیوں، کون کہتا ہے کہ نماز ہی عبادت ہے؟ بلکہ نماز بھی عبادت ہے۔ نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ عبادت ہے۔ نماز دوسرے نیک اعمال اور عبادات کے قبول ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ نماز اللہ اور بندے کے درمیان ملاقات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز دنیا کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور کل قیامت کے دن نماز کے بغیر دوسرے اعمال قبول ہی نہیں ہوں گے۔ نماز انسان کو بار بار احساس بندگی کا یاد دلانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کو عبادت سمجھتا ہے، اور باقی زندگی کے تمام کاموں میں خدا تعالیٰ کی رضا اور منشا کے خلاف زندگی گزارنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ باقی زندگی کے تمام کاموں میں خدا تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے کی وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر شادی بیاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ وہ شادی بیاہ کے موقع پر جہیز کے نام پر مہذب طریقے سے دوسرے کا گھر لوٹنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ نماز تو پڑھتا ہے ایک بڑا طبقہ، مگر سودی کاروبار کرنے، لین دین میں جھوٹ بولنے، دھوکہ دینے کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ نماز تو پڑھتا ہے مگر فلم دیکھنے، گانے سننے، فضول خرچی کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اسی طرح مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ نماز تو پڑھتا ہے مگر یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا مال ہڑپ کرنے،
اور ناجائز طریقے سے کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اسی طرح سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ نماز تو پڑھتا ہے مگر اس سنت کے خلاف بدعتوں کو، توحید کے خلاف شرک کو اختیار کرنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اسی طرح بعض عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں مگر بازاروں میں بے پردہ گھومنے، بے حیائی کے لباس پہننے کو گناہ ہی نہیں سمجھتی۔ میرے عزیز ساتھیوں، صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے بلکہ نماز سے باہر زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام پر عمل کرنا اور اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اصل بندگی ہے، یہی اصل عبادت ہے، ورنہ یہ فسق و فجور والی زندگی ہم انسانوں کو جہنم میں منہ کے بل گرائے گی۔ اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو نماز تو نہیں پڑھتا مگر اطاعت و فرما برداری کے کچھ طریقے انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں۔ مثلا شراب نہیں پیتے، جوا نہیں کھیلتے، چوری اور ڈکیتی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، اپنی گھر کی عورتوں کو سختی سے پردے میں رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے، خیرات بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ثواب کے کام میں وہ خوب بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے۔ یا بعض عورتیں ایسی ہیں جو خوب پردے میں رہتی ہیں، شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہیں، شوہر کی امانت اور عزت کی حفاظت بھی کرتی ہیں مگر نماز نہیں پڑھتی۔ ایسے دونوں بڑے طبقوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمان کے یہ صرف 4 ستون ہیں، اور صرف 4 ستونوں کو گھر کا نام نہیں دیا جاتا بلکہ جب تک ان 4 ستونوں پر مکمل احکام خداوندی اور مکمل طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت ڈالی نہیں جائے گی تب تک وہ گھر نہیں کہلائے گا۔ اسلام کے ستون کیا ہیں؟ اسلام کے ستون 4 ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 حج، نمبر 4 زکوٰۃ۔ اور اسلام کے چھت کیا ہیں؟ اسلام کے چھت ہیں عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی عبادت ہوتے تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت اپنے تمام احکام پر عمل کرنے کی تاکید اور وعید کیوں بیان فرماتے؟ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نام ہے ایمان اور اعمال صالحہ کا، اور کل آخرت میں جنت کی خوشخبری انہی دونوں چیزوں پر دی جائے گی۔ ایمان کی مثال پرندے کے ایک پر کی طرح ہے، اور اعمال صالحہ کی مثال پرندے کے دوسرے پر کی طرح ہے۔ کسی بھی پرندے کے دونوں پر میں سے ایک پر ٹوٹ جائیں یا خراب ہو جائیں تو وہ پرندہ اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی مسلمان کے اور کسی انسان کے ایمان اور اعمال صالحہ میں سے کسی ایک کے اندر کمی آ جائے گی تو اپنے منزل پر اور جنت میں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پورے اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ اور حوصلہ پیدا فرمائے اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔